آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اب یہ تیسرا سپارہ ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے تلک الرسل، یعنی یہ وہ رسول، یہ سب رسول جو ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس پارے میں؟ خصائص انبیاء ہیں، پہلی ہی آیت جو آ رہی ہے اس پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253، اس میں خصائص انبیاء ہیں، آقا علیہ السلام کی فضیلت بتائی گئی ہے، پھر کتاب اللہ کی فضیلت بتائی گئی ہے، نمرود بن کنعان سے مکالمہ اس میں آتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر آتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرو وہ آتا ہے، صدقہ اخلاص والا بھی آتا ہے، دکھاوے والے صدقے کا ذکر بھی ہے، اور ردی چیز کا صدقہ بھی ہے جو اکثر و بیشتر ہم لوگ ردی چیز کا صدقہ کر دیتے ہیں، حرمت ربا آتی ہے، پھر سود خور کا ذکر آتا ہے، سود پر وعید آتی ہے، مالی معاملات کا ذکر آتا ہے، ادھار کا طریقہ آتا ہے، ادھار کی میعاد کتنی مدت ہو یہ آتا ہے۔ یہ تو ہے سورہ بقرہ کے ٹاپک۔ سورہ آل عمران کا جب شروع ہوتا ہے تو عیسائی اور جو وفد تھا نجران کا اس کے وزٹ کا ذکر آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ڈسکشن، پھر اللہ کا بیٹا بنانے کا ذکر آتا ہے، آیات محکمات، آیات متشابہات، ان دونوں کا ذکر آتا ہے، اولاد کی آرزو جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی وہ آتی ہے، پھر 3 عبرت آموز قصے آتے ہیں 3 انبیاء کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، اور مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی آتا ہے، جو بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے اس کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی آتا ہے، پھر یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی واردات کا بھی آتا ہے، آیت مباہلہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی آتی ہے، انبیاء کا عہد آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر انبیاء کا قتل کا ذکر بھی آتا ہے، یہ ساری کی ساری نبی کی پیروی کا ذکر آتا ہے۔ یہ بہت واسٹ ٹاپکس ہیں، بہت سارے ہیں، تو ہم یہ شروع کرتے ہیں تیسرا سپارہ جو سورہ بقرہ کی کنٹینیویشن میں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں سب جن میں سے بعض پر ہم نے بعض کو فضیلت دی ہے۔ کیا فضیلت دی ہے؟ ان میں سے کسی نے اللہ سے براہ راست کلام فرمایا، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، یعنی کس کو سب سے زیادہ فوقیت دی؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو سب پر فوقیت دی، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جھگڑتے، مگر انہوں نے اس آزادانہ توفیق کے باعث جو انہیں اپنے کیے پر اللہ کے حضور جواب دہ ہونے کے لیے دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا اپنے نفس کو، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور کچھ ایمان لائے، کچھ نے اس کفر کیا۔ اچھا، اب آگے آتا ہے آیت نمبر 254 کے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن خرید و فروخت بھی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیسی بیان کی ہے انبیاء علیہ السلام پہ، سب سے زیادہ اونچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بتایا بھی ان کا ہے کہ ایک نے تو کلام کیا اللہ تعالیٰ سے براہ راست، ان پر بھی فضیلت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور وہ فضیلت مزید کیا ہو جاتی ہے کہ اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، کلام بھی ہوا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے معراج شریف کی شب جو انہوں نے کی، اسی لیے کلام اللہ کا ذکر، کلیم اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت الکرسی شروع ہو جاتی ہے جو آیتوں کی سردار ہے، سب سے بڑی آیت ہے، اور کہتے ہیں رات کو جو سونے سے پہلے پڑھے گا ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اس طرح جو ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پہ، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ چند صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا انتظار فرما رہے تھے، اور جب تھوڑا سا ٹائم ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کرنے لگے کہ کیا زبردست وہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ سب اپنی جگہ، انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ اور یہ بھی حدیث آتی ہے کہ جب یہ ڈسکشن ہو رہا تھا وہ سب کی خوبیاں گنوا رہے تھے صحابہ کرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے وہ فرمایا کہ ہاں جیسا تم کہہ رہے ہو وہ ایسی ہی ہیں،
لیکن میں قیامت کے دن سردار آدم کا اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مجھے اس پر فخر نہیں۔ میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، لیکن میں فخریہ نہیں کہتا۔ میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، یہ میں فخریہ نہیں کہتا۔ یعنی متانت اور ہمبلنس کا آپ اظہار دیکھیں کہ سب کچھ ہے، سب انہی کے پاس ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں فخریہ نہیں کہتا، نہ تو وہ حقیقتیں بتا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، اور ان کے ساتھ امت کے غربا ہوں گے۔ اب آیت الکرسی میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک، اور جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 شیشے کی بوتلیں لے کر اور بیٹھ جائیں، بیچ میں انہیں اونگ آ گئی تو شیشے کی بوتلیں آپس میں ٹکرائیں اور ٹوٹ گئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ کائنات ایسی نہیں ہے کہ کائنات کا بنانے والے کو اگر اونگ آ جائے تو کائنات تو درہم برہم ہو جائے۔ تو کائنات کو بنانے والا ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور کون ہے جو اس کے بغیر، اس کے حضور، اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اذن شفاعت دے گا، اور سب کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذن شفاعت ہوگا، سب سے پہلے وہ شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد شفاعت عام ہو جائے گی، پھر باقی انبیاء علیہ السلام بھی کریں گے، پھر حفاظ بھی کریں گے، قاری بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، اور سب کے سب جو ہیں، اور وہ جو بچے جو کم عمری میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ بھی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اچھا، اب آگے آپ دیکھیں تو 256 آیت ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں، البتہ بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، کیونکہ ہم ڈنڈے کے زور پہ کسی کو دین کے اوپر عمل نہیں کرا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ دل جب تک مسلمان نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 258 میں نمرود کا ذکر ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ پھر دیکھیں اسٹائل وہی ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ الم تر الی الذی، نہیں دیکھا کیا آپ نے اس شخص کو کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو آگے سے نمرود نے کیا کہا کہ زندہ تو میں بھی کر دیتا ہوں اور مار میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے اسی وقت ایک سزا یافتہ شخص کو، جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم آج سے آزاد ہو، اور جو قریب میں دوسرا غریب کھڑا تھا اس کو مار دیا۔ اللہ دیکھو میں بھی یہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسی بات کہی، کیا فراست اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکالتے۔ وہ لاجواب ہو گیا، بلکہ یہ کیا آتا ہے کہ مبہوت ہو گیا، فبہت الذی، مبہوت ہو گیا وہ کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو یہ کیا بات انہوں نے کر دی۔ تو اتنا خوبصورت ان کا یہ ڈائلاگ ہے، دہشت زدہ ہو گیا وہ کافر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا، پھر دیکھیں وہی اسٹائل آ رہا ہے، اس شخص کو نہیں دیکھا او کالذی، یعنی یا اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک بستی پر سے گزرا تو اپنی چھتوں پر وہ بستی گری پڑی تھی۔ حضرت سب کا یہی کہنا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ تو سب مر گئے ہیں، تو انہیں کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کا ایمان کمزور تھا، اس لیے تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ مجھے دکھا تو دے کہ کس طرح تو ان کو زندہ کرے گا، کتنی حیران کن چیز ہے، تو میں تیری قدرت کا مشاہدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس کے لیے سلا دیا، اور وہ 100 برس کی نیند لے کر جب اٹھے، ان کے پاس کیا کیا تھا، وہ 100 برس تک جو تھے وہ سوتے رہے، اور جب انہیں زندہ کیا گیا، پوچھا کہ آپ یہاں کتنے مدت تک ٹھہرے رہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن، یہ ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اصحاب کہف 309 سال ٹھہرے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور یہ 100 سال ٹھہرے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ تو 100 برس تک سوتے رہے ہیں، بس اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیے کہ باسی بھی نہیں ہوئی، اس میں انگور تک تھے لیکن وہ باسی نہیں ہوئے 100 سال میں، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کیجئے کہ جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں۔ اب یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، تو ہڈیوں کی طرف
دیکھیے ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں، اور پھر انہیں گوشت پوست کا لباس پہناتے ہیں، اور یہ جب انہوں نے دیکھا کہ تمام ہڈیاں جمع ہوئیں، وہ ڈھانچہ کھڑا ہوا، اس کے اوپر گوشت لگ کے وہ تیار ہو کے کھڑا ہو گیا، تو اس کے بعد پھر یہ واقعہ بیانات. اچھا، حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر جو تھی نا، مفسرین کہتے ہیں وہ 40 سال کی تھی اس وقت. 100 سال وہ سوئے تو وہ 140 سال کے ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ 40 ہی. جب کوئی سو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا دیا تو وہ اس کی عمر اتنی کی اتنی، وہ 40 سال کے ینگ تھے. جب اپنے وہ گھر واپس گئے تو وہاں پر تو حلیہ ہی بدل گیا تھا. ایک بوڑھی خاتون تھی، تو ان کو بتایا میں عزیر علیہ السلام ہوں. ان کا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو 100 سال گزر چکے. تو کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو عزیر تھا نا میرا، تو وہ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. تم یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری ٹانگیں ٹھیک کر دے. انہوں نے یہ دعا کی، فوراً قبول ہو گئی ان کا. کہ بس پھر ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا عزیر علیہ السلام ہی ہے. ان کا اپنا بیٹا 118 سال کا تھا، پوتے پوتیاں بھی ان کے بوڑھے بوڑھے تھے. تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا. پھر آتا ہے 2 نمبر 620 آیت میں وہ واقعہ بھی یاد کیجئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اب یہ دیکھیں، اب یہاں یہ نہیں کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہاں فرمایا کہ وہ واقعہ بھی یاد کیجئے. یاد بھی انسان اللہ تعالیٰ کوئی اسی کو کرائے گا جو وہاں موجود ہوگا. ہم کہیں گے آپ کو یاد ہے اس دن کون کون آیا تھا، جو تھا ہی نہیں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو یاد ہے. یہاں آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کریں جب وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا. اذان ہو گئی ہے. اچھا، آیت نمبر 260 میں آتا ہے کہ وہ واقعہ بھی یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے. ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے. فرمایا تم 4 پرندے پکڑ لو، اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یہ جان لو اللہ یقیناً بڑی غالب حکمت والا ہے. یہاں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک لاش دیکھی تھی. اس لاش کو دیکھا کہ پہلے سمندر کے جانوروں نے اسے کھا لیا، پھر جنگل کے درندوں نے اسے کھا لیا، پھر پرندوں نے کھا لیا، پھر کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا. تو انہوں نے عرض کی اے مالک یہ مختلف جانوروں کے پیٹ میں اس کے اجزاء ہیں، یہ کیسے جمع ہوں گے؟ تو وہ بھی آ ہی رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ انہیں یقین نہیں تھا، پیغمبر تھے تو وہ تو یقین میں سب سے پختہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا، اور جب انہوں نے آواز دی تو ہر ایک جو ہے وہ دوڑتا چلا آیا ان کے پاس. پھر آتا ہے آیت نمبر 262
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے نہ اذیت دیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ اور سائل سے نرمی سے گفتگو کرنا، درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو۔ اللہ بے نیاز اور حلیم ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کہیں ہے کہ کسی سائل کو کچھ دے دو تو پھر اس کا پیچھا نہ کرو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کا پیچھا کیا، پھر وہ یہاں گیا، پھر وہ وہاں گیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو وہ نہ کرو، یا تو دیں ہی نہیں، دیا ہے تو اس کو بس دے کے چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے دیے ہم سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے کچھ دیا۔ اور یہ بھی کہ اس کو دی ضرورت، اس کو بھائی اللہ بھی تو بغیر دیکھے دے رہا ہے، اللہ بھی تو ہم لوگوں کو، اور ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم مانگے جا رہے ہیں۔ کسی کو دے رہے ہیں۔ بالکل، تو اگر کسی نے سوال کیا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کچھ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح نہیں بات کر رہا ہے، تھوڑا کم کر دیں، لیکن خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو بعد ازاں احسان جتا کر، دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو مال دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لیا ہے کہ وہ پھر دکھاوے والی چیز آ جاتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو اگلی آیت میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونسی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے۔ اچھا، کیا تم اس میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، نیچے نہریں بہتی ہوں اور ہر قسم کے پھل ہوں، اسے بڑھاپا آ پہنچے، اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو، اور تمہاری آخرت جو ہے، تمہارے اعمال کا باغ جو ہے، تمہارے جو تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم نہ ہو جائے۔ پھر پاکیزہ کمائیوں میں سے کھایا کرو، 267 میں آ رہا ہے، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ پھر اگلی آیت جو ہے یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے 268 میں، کہ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا ہے، جسے دانائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔ صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل اور دانش والے ہیں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کر دیا کرو یا جو بھی تم منت مانو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو شیطان ہمیشہ مفلسی کے ڈر سے ڈراتا ہے، اور اسی لیے لوگ بعض دفعہ بچوں کو بھی ابارشن وغیرہ بھی اسی چکر میں کھلاتے ہیں، کہاں سے پورا ہوگا، حالانکہ ہر جان اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اپنا جو ہے حصہ۔ جی، نظر کے لیے جو نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، جس کو بعض لوگ پھر غلط کہتے ہیں، ہاں کوئی ناجائز چیز کے لیے مانگی جا رہی ہو۔ میری مطلب مدر ان لو نے مجھے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے اچھا ماشاء اللہ پڑھتے ہیں نا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ یہ بھی ہے اچھا نظر اتارنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ دوسرا یہ کہ اس میں منت کا، نظر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، منت ماننا، اور آگے بھی حضرت جب سورہ اگلی اس میں سورہ میں آئیں گے، سورہ آل عمران میں، تو وہاں بھی نظر ہی مانی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، منت ہی مانی تھی۔ تو منت ماننے کا جو ہے نا، یہ کنسیپٹ غلط نہیں ہے، ہاں منت کوئی نان اسلامک نہ ہو، جیسے ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو جائے 2 نفل پڑھ لیں گے، بعض لوگ بہت زیادہ ہائی فائی ہوتے کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے چلے جائیں گے، بعض کے بہرحال ہاں، لیکن ہم اس فیور میں ہیں کہ ایسی منت مانیں جو آپ کر سکیں۔ کسی کو کھانا کھلانے کا سوچ لیا، نماز کا سوچ لیا، یا روزے کا سوچ لیا، وہ آپ کے بس میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کا اللہ نہ کرے اگر طاقت نہ رہی یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو منت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ منت مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے، یہ بھی ہے، پوری کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر خیرات ظاہر کر کے دو یا چھپا کے دو، تب دونوں صورت میں بہتر ہے، دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر مخفی رکھو تو اور بھی بہتر ہے۔ پھر آگے دیکھیں، اب یہ اینڈ پر ہی ہے سورہ بقرہ، بس سورہ بقرہ ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔
اچھا، آپ آیت نمبر 273 دیکھیں کہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں کمائی کی، اس میں نا وہ اس کما نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کی کیونکہ وہ کسی سے سوال دراز نہیں کرتے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل مالدار ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں، جو وائٹ کالر لوگ جو ہم کہتے ہیں، تو وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑ جائے. تو یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت کہا جاتا ہے اصحاب صفہ کے لیے نازل ہوئی. کہ اصحاب صفہ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام نادار تھے اور بہت نیڈی تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ اصحاب صفہ کا چبوترا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بنوایا اور وہاں درخت کے نیچے یہ بیٹھ کے، وہ پہلی اسلامک یونیورسٹی تھی، وہیں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جو ہیں وہ ہمیں ملی ماشاءاللہ. تو یہ ان کے لیے ہے. اور جو لوگ شب و روز اپنے مال پوشیدہ ظاہر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے رب کے پاس اجر ہے. پھر سود کا ذکر آ گیا 275 میں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے روز کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس طرح جیسے شیطان نے ان کو چھو کر بدحواس کر دیا، پاگلوں کی طرح نا حواس باختہ کھڑے ہوں گے. اور انہوں نے جو ہے حلال کے بجائے حرام طریقے سے پیسہ کمایا. اب آگے دیکھیں گے ایسے لوگ جہنمی ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے 276 پہ کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود میں سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات جو دیے جاتے ہیں ان سے آپ کے مال میں مال بڑھتا ہے. جیسے زکوٰۃ بھی صدقے کی ہی ایک فارم ہے، تو اس سے مال آپ کا بڑھتا ہے. پھر آگے آ جاتا ہے نیک لوگوں کے اعمال کے نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. پھر آگے آتا ہے کہ وہ جو اعلان جنگ ہے سود والوں کے خلاف 279 میں. پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی جو باقی بچ گیا پچھلا تو اللہ نے معاف کر دیا، تم معافی مانگو گے تو، اور اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ. اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال جائز ہے. پھر تنگ دست کو قرض میں مہلت دینے کی بات آ رہی ہے 280 میں کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دے دینی چاہیے. تمہارا قرض کو معاف کر دینا جو ہے نا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو. یعنی بہت نیڈی ہیں تو قرض کو معاف کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اس کو اتنا ضرور مہلت دے دیں کہ وہ اس کے پاس کچھ آ جائے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کسی کو، اچھا تو قرض کا آتا ہے، قرض کے بارے میں. اچھا اب آگے آتا ہے 282 میں اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا، پس وہ لکھ دے. یعنی جو ادھار ہوتا ہے ہم لوگ ایسی زبانی لین دین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں لکھ کے رکھو، کیونکہ نہ زندگی کا بھروسہ ہے نہ کچھ ہے، اور کسی کے بدلنے پہ بھی کوئی یعنی کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کے بدلنے کا بھی. تو حدیث شریف میں آتے ہیں ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے لکھتا نہیں اور دوسرا غصب کر لیتا ہے، تو جس کا پیسہ غصب ہوا ہے اس کی بھی بد دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے بھی اللہ کے اگینسٹ جا کے ہی کام کیا، اس نے کیوں نہیں لکھا، تو وہ لکھ تو لیتا ہے نا. تو اچھا یہ پھر باقی اسی کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کون کون ہو، اور کہیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. اچھا کیونکہ ایک ہی پیج رہتا ہے اب. اور ملکی دستور کے مطابق اس کی حق پوری طرح دیانتداری سے ادا کریں، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہو یعنی قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا ناتواں ہو یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بھی بنا لے. پھر اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد 2 عورتیں ہوں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو اور قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. گواہوں کو بھی جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو. اب یہ دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر.
یہ اس کے لیے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو. یعنی کتنا اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، لیکن ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزوں سوچ کے بس، اور یہ یا تو پھر یہ کہ اگر ایسے ہی دیا ہے تو پھر معاف کر دیں اگر کوئی ایسے ہی ہو جائے کہ بھائی جو بھی ہے پھر ہم نے لکھا نہیں تھا، تو ہم بھی بھول سکتے ہیں، وہ بھی بھول سکتا ہے. اور سفر پر ہو، اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضہ رہن رکھ لیا کرو. پھر اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اعتماد ہو، جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا، اسے چاہیے کہ اپنی امانت عطا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے. اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے. اور پھر آگے آ جاتا ہے، وہ آیتیں آ جاتی ہیں للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اللہ کے لیے ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب اس سے کچھ مخفی نہیں. اور یہ آگے کی جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے اینڈ تک، یہ معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لائے، تصدیق کی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. نیز کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے بھی درمیان فرق نہیں کرتے اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا، اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی اس نے کمائی اس کا اجر ہے، اور جو اس نے گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے. اے ہمارے رب، ہم اگر بھول جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم کچھ بھول جائیں اگر خطا کر بیٹھیں تو گرفت نہ فرما. اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے پچھلے والے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. ہماری گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی کارساز ہے. اور ہمیں کافروں پر کی قوم پر غلبہ عطا فرما. یہی ہم لوگوں کی دعا بھی ہو گئی، آمین ثم آمین. اور یہ ہم لوگوں کا سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ.